جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے علماء سے ملنے کا۔ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملا، میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا، آج کراچی میں ہوں، اور آج میں ہوں مولانا طارق مسعود صاحب کے ساتھ، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ۔ کیوں مل رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا اللہ سچا اللہ، ایک اللہ، ہمارا رسول آخری انسان تک کے رسول، ہماری جان قربان، ہمارا قرآن سچی کتاب، آخری انسان تک کی کتاب، لیکن ہم زوال پذیر ہیں۔ ہمارے ممبر نفرت اگل رہے ہیں، ہماری مسجدیں لوگوں کو تقسیم کر رہی ہیں، اور ہم ہر چوک اور ہر جگہ 1.5 انچ کی ایک مسجد بنا کے بیٹھے ہیں۔ وہ اسلام جو امن کا درس دیتا ہے، وہ اسلام جو ملاتا ہے، وہ اسلام جو دنیا اور آخرت کا آپ کا ضامن ہے، وہ اسلام ہی ہمارے لیے کیوں بن گیا ایسا کہ لوگ جو باہر کے ہیں وہ اسلام سے بھاگتے ہیں، اور اگر وہ اسلام قبول بھی کریں تو کون سا کریں، کس کے پاس جائیں؟ اور اب کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اگر پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے۔ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں ہم پوری دنیا میں ہم زوال پذیر ہیں؟ کیوں جو مغرب ہے وہ آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں؟ کیوں ہماری مسجدوں کے جو نمازی ہیں مسجدیں بھری ہوتی ہیں، لیکن باہر دیکھیں، یعنی اگر اس کو آسان لفظوں میں کہیں تو ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتے ہیں مگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ ہم نے قرآن اور نماز، حتیٰ کہ نماز جو 5 وقت پڑھتے ہیں، اس کا بھی زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کیا پڑھ کیا رہے ہیں، بس پڑھی جا رہے ہیں اور کری جا رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں برکتیں نہیں رہی۔ تو اسی سلسلے میں آج میں ہوں مولانا طارق مسعود صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ، ان سے پوچھوں گا۔ بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں، ان کو میں بہت سنا، انجینئر صاحب کو سنا، مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا، اور لوگوں کو جو ہمارے قابل عزت علماء ہیں ان کو بھی سنتے ہیں۔ تو آج وہ سارے سوالات جو آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں وہ آج ان کے سامنے میں رکھوں گا۔ بہت شکریہ سر۔ اور کراچی میں آپ کی درس کی طرح ہی گرمی ہے، حالانکہ اسلام آباد میں ہلکی ہلکی سردی ٹھنڈا ہوتا ہے، نہیں کافی گرمی ہوتی ہے۔ اچھا سر، ایک تاثر ہے کہ آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے، لطیفوں والا دین بنا دیا ہے۔ آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے، پیسوں کے لیے، اور اپنی مشہوری کے لیے، مطلب ذاتی تشہیر کے لیے۔ اور ایک مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے شغلی مولوی، تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے، صحیح۔ کیوں؟ یہ باتیں زیادہ تر وہ لوگ کرتے ہیں جو شارٹ کلپس دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو 1.5 گھنٹوں کے بیانات میں سے 1 منٹ کا، آدھا منٹ کا کلپ نکال کے وائرل کرتے ہیں۔ میرے جو جمعے کے اور اتوار کے بیان ہوتے ہیں 1.5 سے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے ہیں وہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 1.5 گھنٹہ لطیفے ہی سناؤں میں، جی اور مذہبی طبقہ پھر اس کو سن رہا ہو۔ لطیفوں کے لیے بہت سارے کامیڈین پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، جب آپ کسی کی بات سے 1 منٹ کا یا آدھا منٹ کا صرف لطیفے والا کلپ نکال کے لائیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی امیج جائے گا کہ یہ صرف لطیفے ہی سناتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹے کے بیانات اگر لوگ اور دوسرا یہ کہ ہمارے چینل پہ جو ہے ہم نے اسٹرائکیں نہیں دیتے، سب کو اجازت دی ہوئی ہے، تو ہر آدمی اپنی مرضی کی چیز نکال رہا ہے، تو اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ شاید یہ لطیفے ہی میں سنا رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنا رہا۔ تو یہ غلط ہے، یہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ عام طور پر جو مذہبی اسکالرز کا وے آف اسپیکنگ ہے یا وے آف ٹیچنگ ہے، میرا اس سے بچپن سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب جب آیا تو میں نے مشہور ہونے کے لیے یہ اسٹائل اختیار کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں ٹیچر ہوں 1999 سے، جامعۃ الرشید میں پڑھا رہا ہوں۔ اس وقت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی یوٹیوب کی دنیا ہوگی۔ تو میرے اس وقت کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ مفتی طارق مسعود جب سبق میں آتے تھے، کلاس میں آتے تھے پڑھانے کے لیے، تو کیا اسٹائل ہوتا تھا؟ اس وقت ہمارا یہی اسٹائل تھا، ہنساتے بھی تھے، گپ شپ بھی لگتی تھی، اور طلبہ انجوائے کرتے تھے، لیکن سبق بھی پڑھاتے تھے، اپنا سلیبس بھی کمپلیٹ کرواتا تھا میں۔ اب تو یہ ایک نیچرل ہے۔ نہیں، میں مان لی آپ